بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہمارا تاریخ اسلام کا 835واں لیکچر ہے اور اس کو مخاطب کر رہے ہیں آپ کے چہرے پہچانے مقرر مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب، جنہوں نے ہمارے یہاں کئی معاملے کو مخاطب کیا ہے. حضرات، یہ بات کہ قرآن مجید کو جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے سب پر آیا ہے. اب جب اردو پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھ لیتے ہیں، کچھ کیا پورے سمجھتے ہیں، سوائے چند معلوم ایسے حضرات ہوئے جو پڑھنے کے بعد سمجھ لینے لگتے. انگلش پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ، کیونکہ انگلش زبان کی اردو زبان میں بہت زیادہ دخل ہے انگریزی کا، تو وہ بھی کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن جب عربی پڑھتے ہیں تو ہمارے سوچے سمجھے کو پڑھتے ہیں. معاف کرنا، مستثنیات ہیں، عربی جب پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہے کہ طوطے کی طرح رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد معنی مفہوم عمر گزر جاتی ہے. معنی مفہوم اور اس کا کیا ترجمہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس پہ کس طرح سے عمل کیا جانا چاہیے. ایسا اردو پڑھنے کے جیسا اردو، انگلش پڑھنے کے جیسے انگلش، مگر عربی میں جو ہے جب پڑھتے ہیں تو پھر دیکھیے عربی کا مطالبہ آپ سے یہ نہیں ہے کہ عربی میں لکھیے، آپ خط لکھیے، مضمون لکھیے، آپس میں اشتہارات دیجیے. عربی کا مطالبہ ہے. اور قرآن تو سمجھ کے پڑھتے ہیں، قرآن سب بغیر سمجھے کے پڑھتے ہیں. آج کے عنوان میں نے اتنا سب بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مفتی صاحب نے جو عنوان دیا ہے وہ ہمارے حالات کے پس پردہ بڑی اہمیت کا ہوگا. اور ہمارے اللہ کے فضل سے ایسے اہم مقررین آتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیسا عنوان ہمارے لیے آج کے حالات میں بہت موزوں ہوگا. اب انہوں نے جو حفاظت کو جو عنوان کیا ہے قرآن مجید کی حفاظت، تاریخ کے آئینے. صحیح ہے، تاریخ کے آئینے میں تو قرآن مجید کی کیسے حفاظت ہوگی، لیکن اب آپ پہ ہمارے کبھی جو ذمہ داری ہے وہ بتائیں گے. یہ کہ طوطے کی طرح رکھ لیا اور پڑھ لیا اور اس کے بعد پھر جانتے ہیں کہ آیتوں کے معنی کیا ہے، کون سی آیت کا کیا مفہوم ہے، کیا تفسیر ہے، کیا حوالہ ہے، کچھ کہ وہی قواعد کیا ہے، کوئی چیز خود قرآن مجید دلچسپی سے پڑھے تو اس کی حفاظت ہوگی. قرآن مجید طوطے کی جیسا پڑھ لیا اور ادا کر لیے کہ آیت کو سلام کر لیے، نماز پڑھ نکل کے ختم، یہ نہیں. سمجھ گئے؟ آپ میں سے کئی مطالعہ کرتے ہوں گے، کئی تلاوت کرتے ہوں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ جو آیتیں آپ پڑھتے ہیں ان کو جو ہے ایک بات میں بتاتا ہوں. دیکھیے آپ آج کے دور میں کئی ایسے اردو وجود میں آئے ہیں جو اردو پڑھ تو لیتے ہیں مگر لکھ نہیں سکتے. اگر آپ ان سے کہیں ذرا ایک بات میں پڑھ لیجیے تو پڑھ لیں گے، اور یہ چٹھی لکھی ہے، کسی کو سلام بھی کیا وہ تو نہیں کر کے کیا نہیں آتا. یہی حال عربی کا ہے. عربی ہم پڑھ تو لیتے ہیں، میں عربی نہیں لکھ سکتا. آپ ممکن ہو
مفتی ہیں لکھ سکتے ہوں گے، آپ بھی عربی نہیں لکھ سکتے، عربی میں اگر مجھے خط لکھنا ہو تو نہیں لکھ سکتا، لیکن عربی پڑھ لیتا ہوں۔ جب عربی پڑھ لیتا ہوں اور آپ بھی پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ کے پڑھیے، اس کے مفہوم کو دھیان میں رکھیے۔ کیا پیام ہے اللہ کا، وہ پیام کو سمجھیے، طوطے کی طرح رٹ کے چلے جانا چاہیے۔ تو یہ جو قرآن مجید کی حفاظت تاریخ کے آئینے میں ہے، تو حفاظت وہاں سے شروع ہوتی ہے جب سے کہ نزول ہو، نزول کے ساتھ ہی وہاں سے حفاظت کا مسئلہ آیا۔ اب آپ کے جو موجودہ جو امتیں بولیے یا نسلیں بولیے یا بہرحال جو بھی ورثہ ہے مسلمانوں کے، ان پہ یہ ذمہ داری ہے کہ یہ حفاظت اگر کرنا ہے تو اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ خالی و طاق میں رکھ دیے یہ کیوں خط پہلے مردے کے پاس بیٹھ کر پڑھ لیے اس سے نہیں، تو میں زیادہ مداخلت کیے بغیر معافی چاہتا ہوں ہمارے مفتی صاحب کی موجودگی میں پڑھ کے بول دیا میں، تو کیونکہ اصل جو مواد ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا، اس کو حفاظت کی کیا عنوان ہے، کیا معنی ہے، کیا تفصیل ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ بہت ہی اچھا انہوں نے دیا ہے، اللہ اقبال سے یہ ہماری رہنمائی کا باعث بننے کا ہے۔ میں آج کے مخیر صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہری شین کو تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى في موضع آخر لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، وقال تعالى في موضع آخر سنقرئك فلا تنسى، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ محترم گرامی قدر معزز حاضرین کرام، جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی عرض کیا گیا کہ آج کا جو عنوان ہے قرآن مجید کی حفاظت تاریخ کے آئینے میں، یہ دراصل جو کلام الہی ہے، اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کئی تاکیدوں کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے سامنے جو قرآن مجید موجود ہے، اس کے زیر و زبر کے اوپر بھی فرق نہیں آیا ہے، اس طریقے سے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے اسی آیت کی تفسیر میں درس قرآن کے اندر ذکر کرنے لگے، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے کر ہم مسلمانوں کی حفاظت کو اس میں مضمر رکھا ہے، اس میں پوشیدہ
پوشیدہ رکھا ہے۔ حضرت آگے فرماتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اذان باقی رہے مؤذن باقی نہ رہے، اسی طریقے سے قرآن مجید باقی رہے اور مسلمان باقی نہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کی حفاظت اس کے ذمے میں ہم مسلمانوں کی حفاظت پوشیدہ ہے، اور تاریخ میں کئی مواقع ایسے آئے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے اوپر انتہائی پیچیدہ حالات ان کے اوپر آئے ہیں، ان لوگوں کو انتہائی دشوار گزار لمحوں کے اوپر گزرنا پڑا ہے۔ تقریباً 100 سال تک بعض علاقوں کے اندر مسلمان نام رکھنا جرم قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے جہاں اپنے ناموں کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے ایسے کٹھن ماحول کے اندر، ایسے دشوار گزار لمحات کے اندر بھی انہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی وحی نازل فرمائی اور حضرت جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں وحی لے کر آپ کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ فرمایا کہ اقرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3-4 بار یہ جملہ کہنے کے بعد حضرت جبرائیل امین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا، جس کی شدت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی 5 آیتوں کا نزول ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیتوں کے نزول کے وقت جو کیفیت جاری ہوتی ہے، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا، اگر آپ کا سر میری گود میں ہوتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے گود میں یعنی ران کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی۔ احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ پر سوار ہے، تو اونٹ جو ہے وحی کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو سہارا لیے ہوئے ہیں، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی اور اس کے بعد میرے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا لگایا ہوا ہوتا، مجھے یہ محسوس ہوتا کہ میرے جسم کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سردیوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پسینے کے قطرے نمودار ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر وحی کے نزول کے متعلق فرمایا گیا کہ وحی جب نازل ہوتی تو زنجیروں کی جو پتھر کو رگڑنے کی آواز ہے، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے وقت وہ کیفیت جاری ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کے اندر جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت کے لیے فوراً حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے بعد میں آپ پر وحی نازل فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی کے خاطر آپ اپنی زبان کو حرکت مت کیجیے، ان علینا جمعہ و قرآنا، اس کا جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کا پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک جگہ پر سورہ اعلیٰ کے اندر حضرت اللہ رب العزت فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو عنقریب پڑھائیں گے جسے آپ بھولیں گے نہیں۔ یعنی قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمہ رکھی ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام میں 17 یا 19 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو کاتبان وحی کا شرف حاصل ہے، ان میں سے کسی ایک کو بلوا لیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات لکھ دیتے۔ اس طریقے سے عہد نبوی کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید کو
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی سے اس کو لکھوا دیتے اور باضابطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ ایک بار بھی یہ قرآن مجید کا نزول نہیں ہوا ہے 23 سال کے عرصے کے اندر کبھی ایک آیت، کبھی ایک سورت، کبھی 2 آیتیں اور کبھی کچھ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے متعلق کاتبان وحی سے یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت فلاں آیت کے بعد رکھا کرو، فلاں سورت کے اندر یہ آیت رکھا کرو۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مختلف صحابہ کرام کے پاس کسی کے پاس پتھر پر لکھا ہوا، کسی کے پاس چمڑے پر لکھا ہوا اور مختلف طریقوں سے لکھا ہوا حضرات صحابہ کرام کے پاس موجود تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عہد فاطمی صدیقی کے اندر جب جنگ یمامہ ہوئی جس میں ایک روایت کے مطابق 700 صحابہ کرام اور ایک روایت کے مطابق 1200 صحابہ کرام اس لڑائی کے اندر جام شہادت نوش فرمائے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا دیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ وہاں پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی تشریف فرما ہے۔ جب میں حاضر خدمت ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حضرت عمر ہیں، انہوں نے بارہا مجھے قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے کہا لیکن میں اس کو ٹالتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ جو چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے میں اس کو کس طریقے سے انجام دے سکتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار مجھے یہی کہتے رہے کہ واللہ فیہ خیر، کہ اللہ کی قسم اس میں خیر ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے میرے سینے کو کھول دیا۔ تم ایک نوجوان آدمی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تم قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے، اس لیے یہ ذمہ داری میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ دونوں حضرات مجھے ایک پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنے کے لیے کہتے تو مجھے اتنی دشواری اور مجھ پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا ان لوگوں نے مجھے جمع قرآن پر معمور کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شروع میں یہی کہا کہ آپ وہ کام کس طریقے سے کر سکتے ہیں جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس میں خیر ہے۔ اصل میں جنگ یمامہ کے اندر بہت سارے صحابہ کرام جو شام شہادت نوش فرمائے تھے ان میں سے اکثریت حفاظ کرام کی تھی۔ اگر اس طریقے سے حفاظ کرام کی تعداد گھٹتی رہے گی تو قرآن مجید کی حفاظت کا مسئلہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے برابر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سینے کو بھی کھول دیا اور انہوں نے پھر جمع قرآن کے سلسلے میں انتر کوشش کے بعد اس کو جمع کیا۔ اور پھر جب وہ قرآن مجید جمع ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن مجید تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں قرآن مجید کی یاد دلانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف مساجد کے اندر صحابہ کرام کو معمور کیا تھا۔ مسجد کے اندر مختلف حلقے رکھتے تھے جس میں قرآن مجید کو جمع کیا جاتا، یاد کیا جاتا تھا اور اس کی حفاظت کی صحابہ کرام بڑی فکر کرتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر انصاری صحابہ کرام کو عراق کی طرف روانہ فرمایا، کوفہ کی طرف روانہ فرمایا اور پھر ایک مقام تک ان کو چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ ہوئی۔ اور جب وہ وہاں سے جدا کرنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں اتنی دور تک چل کر تمہارے پاس کس لیے آیا ہوں اور تمہیں چھوڑنے کے لیے، ودا کرنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے اتنی دور تک کیوں آیا ہوں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں اور اسی وجہ سے آپ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں
لائے ہیں۔ اور پھر ہمارا تعلق انصار سے ہے، اور انصاری جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے مہاجرین کی مدد کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اسی نسبت سے ہمارے لیے یہاں تک تشریف لائے ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہاں وہ تو بات ہے، لیکن میں تمہیں ایک تاکید کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، اور وہ تاکید یہ ہے کہ تم جس قوم کے پاس جا رہے ہو وہ قوم تمہارے پاس حدیث رسول لینے کے لیے اس طریقے سے تمہارے پاس متوجہ ہوں گی، ان کی گردنیں تمہارے پاس آئیں گی اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تم سے پوچھیں گی۔ فرمایا کہ تم بہت کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات نقل کرنا، اور فرمایا کہ اس میں تمہارا شریک ہوں، اور میں یہاں تک اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں یہ بات یاد رکھے۔ اس کی شرح کے اندر حضرات محدثین فرماتے ہیں، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ دراصل حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایات حدیث کو کم بیان کرنے کی وجہ اس لیے بیان فرمائی تھی کہ ابھی نیا لوگ جو ہے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہو جائے۔ قرآن مجید کے اندر جب وہ مضبوط ہو جائیں گے پھر ان کے پاس احادیث کو نقل کیا جائے گا، تو احادیث میں اور قرآن مجید میں فرق کرنا اور امتیاز کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے جن لوگوں کو تعلیم کے اوپر معمور فرما رہے تھے ان لوگوں کے لیے یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ احادیث کو کم بیان کرنا۔ پھر جب سن 24 ہجری کے اندر، 24 ہجری کے اواخر اور 25 ہجری کے اوائل کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکاہ شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذربائیجان سے واپس ہوئے تھے، وہاں پر آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے فتح کر کے جب واپس ہوئے تھے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی جو قرأت کی تھی لوگوں نے اس سے اختلاف کیا تھا۔ جب اختلاف کیا تھا تو وہ حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، لوگوں کو ایک قرأت پر مجتمع کیجیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے تورات اور انجیل کے اندر تحریف ہو گئی ہے قرآن مجید کے اندر بھی کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی متعدد جگہوں سے اختلاف قرأت کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑے شخصیت کا نام آتا ہے جنہوں نے ظلم و زیادتی کی ہے، حجاج بن یوسف۔ وہ تو بصرہ کے گورنر تھے، لیکن ان کے زمانے میں مروان بن عبد الملک نے باضابطہ قرآن مجید پر نقطے لگانے کا کام کیا ہے اور اس کے لیے ایک آدمی کو مامور کیا۔ اور آج جب قرآن مجید موجود ہے نقطے وغیرہ کے ذریعے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جو قرآن مجید لکھا گیا ہے اس پر کہیں پر بھی نقطے وغیرہ نہیں ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جب جنگ آزادی چل رہی تھی تو اس زمانے میں انگریز نے ان لوگوں نے ایک پلان کیا، اور پلان کرنے کے بعد قرآن مجید کے نسخے جو عام قیمت تھی اس سے کئی گنا بڑھا کر خریدنا شروع کیا، اور جب وہ قرآن مجید کو کئی گنا زیادہ قیمت پر خرید رہے تھے تو خود مسلمان جو ہے ان کے ہاتھوں پر قرآن مجید کے نسخے فروخت کر رہے تھے، اور ان لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ اس طریقے سے قرآن مجید کو جمع کیا جائے گا اور پورے گھروں سے قرآن مجید کو نکال کر ان کو علیحدہ طرف کر دیا جائے گا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں قرآن مجید موجود نہیں رہے گا۔ ان لوگوں کا یہ منصوبہ تھا۔ اس وقت ایک عالم دین نے برٹش حکومت کے سامنے جا کر 3 بچے جن کی عمر ایک کی 10 سال تھی، ایک کی 8 سال تھی، ایک کی 7 سال تھی پیش کیا اور کہا کہ تم لوگ قرآن مجید کے نسخے جلا دیا کرو، قرآن مجید کو تلف کر دیا کرو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ قرآن مجید ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے جس کے ایک حرف کو بھی تم مٹا نہیں سکتے۔
اور پھر ان بچوں کو مختلف جگہوں سے پڑھایا گیا۔ جو 7 سال کا بچہ تھا اس کو مکمل قرآن مجید یاد تھا، اس کو ایک بیٹھک کے اندر قرآن مجید سنا کر انگریزوں کے ہوش اڑا دیے اور ان لوگوں نے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی اپنی کتاب لاہور سے تا خاک بخارا سمرقند کے اندر جو علاقہ روس کے ماتحت تھا، ان علاقوں میں جب دورہ کیا تو وہاں پر جو قرآن مجید کی یہ حیرت انگیز حفاظت کے جو کارنامے ان لوگوں نے انجام دیے ہیں، ایک ایک واقعہ اگر پڑھنے کو ملتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر کے قرآن مجید کی حفاظت کی۔ حضرت کہیں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں، جس زمانے کے اندر روس میں جو قرآن مجید کو وہاں پر تو پڑھنا ممنوع قرار دیا گیا تھا، بلکہ اسلامی شعار محفوظ نہیں رہ پائے ہیں، اور ان لوگوں نے ایک پلاننگ کے تحت شروع میں مسلمانوں کی پکڑ کی، لیکن معلوم ہوا کہ مسلمان چھپے چھپے اپنے اسلامی فرائض کو انجام دے رہے ہیں، تو 1 سال تک ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو مذہبی آزادی کے نام پر چھوڑ دیا تھا، اور ان کے خفیہ طور پر اندراج کرتے جا رہے تھے کہ کون جو ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، اور مکمل اشتجاب ہونے کے 1 سال کے بعد پھر ان کو گرفتار کر کے پھانسی کے پھندوں پر یا قید خانوں کے اندر بند کر دیا گیا تھا۔ اس زمانے کے اندر حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں کہ بعض علماء اکرام وہ تھے جو جنازے کو شکل میں فرضی جنازے بنا کر قبرستان جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جانے کے بعد قبر کھول کر قبر کے اطراف میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر اس طریقے سے وہ لوگ کرتے تھے کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ قبر کو مٹی دے رہے ہیں، لیکن وہاں پر پہنچ کر قرآن مجید کی حفاظت کریں۔ اور بعض جگہ پر یہ ہے کہ قبر کے اندر بیٹھ کر وہ لوگ قرآن مجید قال اللہ قال رسول کو پڑھایا کرتے ہیں، اور لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ بعض علاقوں کے اندر یہ کارنامہ انجام دیا قرآن مجید کی حفاظت کے لیے کہ وہ ان لوگوں نے گھروں کے اندر تہخانے بنائے اور اوپر عریاں تصاویر لگا دی، ان کے بچے مائیں گھروں کے اندر ہوتی تھی، ان کے بچے تہخانوں کے اندر 6 مہینے تک روپوش ہو کر قرآن مجید کو یاد کرتے تھے۔ ماں خود اس گھر کے اندر موجود ہوتی تھی اور ان کا بیٹا تہخانے کے اندر موجود ہوتا تھا، لیکن 6 مہینے تک ماں اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سب اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ان لوگوں نے اس طریقے سے کارنامے انجام دیے۔ جب وہاں کی رشیا پولیس وہاں پر آتی تھی اور دیکھتی تھی کہ یہاں پر عریاں تصاویر ہے، شراب کی بوتلیں ہیں، وہ یہ سمجھتی تھی کہ ان لوگوں کے دلوں سے اسلام نکل گیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب رشیا کے ٹکڑے ہوئے تو کئی اسلامی ریاستیں نکلی ہیں، یہ وہی اسلامی ریاستیں ہیں، اور اس کے اندر مسلمانوں کے اندر وہی جذب اہمیت ہے جو ان لوگوں کو قرآن مجید کی حفاظت کے لیے 6 مہینے تک تہخانوں کے اندر بند ہو کر قرآن مجید کو یاد کرنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن، کہ اس قرآن مجید کی جمع کرنا بھی اور قرآن مجید کو پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں سے اگر لے رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھے اور اس کو پڑھائے۔ اللہ رب العزت نے صرف قرآن مجید کی حفاظت نہیں فرمائی ہے، بلکہ قرآن مجید جس پر نازل ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر پردہ فرما جانے تک کے تمام احوال کتب تاریخ کے اندر سیرت نگاروں نے سیرت کے عنوان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لمحے کو قلم بند کیا ہے، محفوظ رکھا ہے، اور جس قوم پر اتارا تھا یعنی حضرات صحابہ کرام، آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کی سیرت کو بھی محفوظ فرمایا ہے، اور جس زبان میں نازل فرمایا اللہ رب العزت نے اس زبان کو بھی محفوظ فرمایا ہے۔ آپ دیگر آسمانی کتابوں کو دیکھ لیجیے جو عبرانی اور سریانی زبانوں کے اندر نازل کی گئی تھی، لیکن آج اس کے بولنے والے کوئی موجود نہیں، وہ زبانیں بھی محفوظ نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے عربی زبان کو محفوظ فرمایا ہے۔ بلسان عربی مبین اللہ رب العزت نے قرآن مجید سے
متعلق فرمایا تھا کہ یہ واضح فصیح اور بلیغ زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر اس کو نازل کیا گیا ہے۔ آج بھی 14 صدیاں بیت جانے کے بعد، 14.5 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی قرآن مجید بھی محفوظ ہے، عربی زبان بھی محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو بھی محفوظ رکھا ہے، ہم مسلمانوں کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر زوال کی تاریخ گزری ہے، وہاں مسلمانوں نے کسی نہ کسی طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے۔ خود انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر جب جنگ آزادی کا موقع آیا ہے تو کتنے ہزار علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لگا دیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جنگ آزادی جیسے ہی ہوئی ہے پورے مدارس اسلامیہ کا جال جو ہے پورے ہندوستان کے اندر پھیل گیا۔ خود 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جن لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی، ان لوگوں نے سوچا کہ اگر اس طریقے سے ہم لوگ انگریز کا مقابلہ کریں گے تو ہمارے پاس جنگی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ایک طرف تو یہ ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھیں، دوسری یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمانی عقائد کو بگاڑنے کے لیے پادریوں کا ایک سیلاب امٹ آیا تھا اور وہ لوگ جگہ جگہ پر مناظرے اور چیلنج کر رہے تھے، اور جو عالم دین ان مناظروں کو اور ان چیلنجوں کا سامنا کرتا تھا اس کو پہلے بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑتی تھی۔ اس زمانے کے اندر علماء کرام کا ایک قافلہ جن کی تعداد 6-7 بتائی جاتی ہے، دارالعلوم دیوبند کے اندر جمع ہو کر ان لوگوں نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ یہ 1864 اور 1866 کی بات ہے، اور اس دوران ان لوگوں نے پھر 6 مہینے کے بعد مظاہر العلوم اور پھر اس کے 6 مہینے کے بعد جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد، اور اس طریقے سے مدارس اسلامیہ کا جال پھیلا کر ایک طرف جنگ آزادی کے لیے ثبوت پیدا فرمائے، وہیں قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اور اس کے معنی اور تفاسیر کی حفاظت کے لیے ایک طلبہ کرام کی ٹیم تیار کی۔ اسی میں سے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا نام شامل ہے، اسی میں سے حضرت شیخ محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں، اسی میں سے مفتی کفایت اللہ ملتے ہیں، اسی میں سے حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں، اور اسی میں سے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ایک طرف ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے اور مختلف محاذوں کے اندر ان لوگوں نے اپنا قائدانہ کردار ادا کیا تھا، وہیں مسند حدیث پر بیٹھ کر، وہیں ان لوگوں نے مدارس کے اندر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی تعلیم دے کر بتلا دیا کہ ایک طرف ہم اسلام کی حفاظت کے لیے قال اللہ قال رسول کی صدا بلند کریں گے، تو دوسری طرف ہم مسلمان ہندوستان کی حفاظت کے لیے اپنے خون کو بھی نذرانے کے طور پر پیش کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کی حفاظت اس طریقے سے کی گئی ہے، اور آج جگہ جگہ چپے چپے پر ہر محلے کے اندر مدارس اسلامیہ کا جال بچھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ علماء کرام کی تعداد تو وہ ہیں جو پورے ہندوستان کے اندر اگر ہم اندازہ کریں گے تو 5 سے 6 ہزار علماء کرام سال میں فارغ ہوتے ہیں، لیکن حفاظ کرام کی تعداد اس سے بھی کئی ہزار گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک دیہات کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں پر قرآن مجید کو پڑھانے والے، مکتب پڑھانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی سیلری دیکھ کر بہت سارے لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے گزارا کس طریقے سے کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے جو عوام الناس کو چنا ہے، حضرت مولانا یوسف نجحانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مضمون کے اندر جب ان کے سامنے یہ کہا گیا تھا کہ مدارس اسلامیہ کے اندر غریب طلبہ رہتے ہیں، مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے علماء کرام بھی اپنے بچوں کو عصری تعلیم دلوا رہے ہیں، اس وقت حضرت مولانا یوسف نجحانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جواب کے طور پر جو بات کہی تھی اس میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے دین کی جب بھی حفاظت کیے ہیں، آپ ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ تاریخ دیکھ لیجیے، تاریخ اسلام کو دیکھ لیجیے، اس سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھ لیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے خود ان لوگوں نے، ان کے زمانے کے لوگوں نے کہا تھا کہ اے نوح، تمہاری جو اتباع کرتے ہیں وہ قوم کے ایسے افراد کرتے ہیں جو جن کا پیشہ جو ہے بالکل گھٹیا ہوتا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، آپ کی اتباع تو ایسے لوگ کرتے ہیں جن کو ارذل کہا جاتا ہے، رذیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے مدارس
1% غربا سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. بہت سارے مالدار حضرات بھی اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلوا رہے ہیں، لیکن اگر غریبوں کی تعداد زیادہ ہے تو یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ اسلام کی ابتدا کے اندر بھی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کا تعلق اسی طریقے سے تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا اسلام لانے والے 9 صحابہ کرام وہ ہیں جن کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80,000 درہم کو خرچ کر کے ان کو آزاد کروایا تھا. یہ بالکل ابتدائی دور میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں. اور پھر جب علماء کرام اپنے بچوں کو اصلی تعلیم دلوا رہے ہیں تو اس کا جواب حضرت نے یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ہمیشہ صرف ایک ہی خاندان کو نہیں چنا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ خاندان کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں نے آپ کے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اپنے خاندان کو وقف کر دیا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے ہر زمانے کے اندر مختلف خاندانوں کو اس کی حفاظت کے لیے معمور فرمایا ہے. آج یہ علماء کرام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی بدولت ان کو عزت دی ہے. اگر وہ لوگ اپنے بچوں کو دوسری طرف پڑھا رہے ہیں، دوسری تعلیم دلوا رہے ہیں تو یاد رکھیے دوسرے وہ حضرات جو اللہ رب العزت نے ان کو دنیاوی مال و دولت سے فراہم کی تھی یا غربت سے اوپر رکھا تھا، وہی کل قرآن مجید کی حفاظت کے لیے آ گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اطراف میں کسی سفر سے وہاں پر تشریف لے گئے تھے. مکے کے جو گورنر تھے وہ گورنر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے وہاں پر آ گئے. جب وہ گورنر وہاں ملنے کے لیے آئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تم نے اپنا نائب کس کو مقرر کیا ہے، اپنا جانشین کس کو مقرر کر کے وہاں پر آئے؟ تو کہا کہ میرے غلام کو میں نے وہاں پر مقرر کیا ہے. تو فرمایا کہ آزاد لوگوں پر ایک غلام کو آپ نے مقرر کر دیا. تو فرمایا کہ اے امیر المؤمنین وہ قرآن مجید کا حافظ ہے، قرآن مجید بہت اچھی طریقے سے پڑھتا ہے. تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت ایک قوم کو اوپر اٹھائے گا اور اسی قرآن مجید کی بدولت ایک قوم کو نیچے کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر غلامی کا لیبل لگا ہوا ہے اور وہ آزاد لوگوں پر حکمرانی کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے کر رہا ہے قرآن مجید کی حفاظت کی بدولت وہ حکمرانی کر رہا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن. اس لیے میرے بھائیوں قرآن مجید کی حفاظت دراصل ہم امت مسلمہ کی حفاظت ہے. اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن مجید کی بے حد درجہ سے محبت، اس سے شوق اور اسی طریقے سے حامل قرآن کی یہ عظمت ہمارے دلوں کے اندر بٹھائے اور ہم جہاں تک ہو سکے قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائیں. اس لیے کہ قرآن مجید وہ کتاب، وہ واحد کتاب ہے جس میں 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی جو لوگ اس میں غوطہ ہوتے ہیں ان کو اس میں ہیرے اور موتی نکالنے کے لیے وہ آج بھی راتوں کے اندر قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں. اور اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی قرآن مجید کے مختلف تفاسیر منظر عام پر آ جانے کے باوجود بھی علماء کرام نے اس کو اپنا موضوع بنایا ہے اور اس کے اندر بہت گرام قدر خدمات انجام دی ہے. جب قرآن مجید کی تفاسیر لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو کسی نے 30 جلدوں کے اندر قرآن مجید کی تفسیریں لکھی ہیں اور کسی نے 15 اور پھر اس سے متوجہ بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کو اپنا مشغلہ بنایا ہے. اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی قرآن مجید سے بے حد درجہ شرف عطا فرمائے اور اس سے ہمارا قلبی تعلق پیدا فرمائے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یاد کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے اور اس کے پھیلانے والوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں. اور پھر حافظ قرآن کے والدین کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کو ایسا نور، ایسا تاج پہنایا جائے گا
جس کی روشنی سورج سے زیادہ چمکدار ہوگی۔ اتنا بڑا اعزاز ایک حافظ قرآن کے والدین کو عطا کیا جا رہا ہے، تو اندازہ کیجیے۔ پھر ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حافظ قرآن جو قرآن مجید کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو اپنے سینہ میں محفوظ کرتا ہے اور اس میں جو احکام ہے اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کی بدولت 10 ایسے افراد خاندان پر جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی تھی، اس کی سفارش سے اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ ایسی بشارتیں ہیں جن کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو قرآن مجید سیکھنے میں لگایا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ قرآن مجید سینہ بسینہ امت نے دوسری امت کو، ایک طبقے نے دوسرے طبقے کو دیتے چلے گئے۔ آپ دیکھیں گے کہ احادیث کے اندر تو آپ کو یہ ملے گا کہ امام بخاری اپنے استادوں کی فہرست بناتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سلسلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے جس کو سند کہتے ہیں، لیکن حافظ قرآن کے سلسلے میں بہت کم سند رہتی ہے، اس لیے کہ یہ سینہ بسینہ چلا ہے اور ایک طبقے نے دوسرے طبقے کو دیا ہے، اور اتنی بڑی تعداد نے دوسرے طبقے کے حوالے کیا ہے کہ ان کے نام میں محفوظ رہنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگ بھی عہد کریں اور قرآن مجید کی جو میں نے تاریخ مختصر سی لکھوائی ہے اس کے اندر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے کتنے لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کے جو قربانیاں دی ہیں ان لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو قرآن مجید آج